نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا سبق سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ 21ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے اور ان میں کچھ دلائل ایسے تھے کہ جن کا تعلق اس بات کے ساتھ تھا کہ یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کے مقدمات فریق مخالف بھی مانتے ہیں. دلائل عقلیہ علی سبیل الاعتراف من الخصم. پھر ان دلائل کا ثمرہ اور نتیجہ ذکر کیا گیا الحمدللہ کہ صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ لا یعقلون ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اب اس آیت میں جو آیت نمبر 64 ہے اس میں لا یعقلون کی علت ذکر ہوئی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو ان دلائل کے سمجھنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، کون سی ایسا مرض اور ایسی بیماری ہے کہ جس نے دلائل توحید سننے کے بعد بھی یہ لوگ شرک کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا بتاتا ہوں، یہ ہے دنیا کی محبت. دنیا، مال، دولت، پیسہ، یہ چیزیں ان کے سامنے رکاوٹ ہیں. حالانکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ما ھذہ الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی جس پر تم مغرور بنے پھرتے ہو، الا لہو ولعب، مگر جی کا بہلانا، ولعب اور کھیل تماشا. یہ صرف دل کی بہلانے کی چیزیں ہیں اور کھیل تماشا ہے، ان کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. چند روزہ ہے پھر ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور جو پچھلا گھر ہے نا وہی ہے اصل زندگی. لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی ہے اصل زندگی. دنیا کیا ہے؟ ختم ہونے والی ہے. پھر دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چیز کے ختم ہونے کا خوف ہے. اصل زندگی آخرت والی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے. تو اللہ نے دنیا کی زندگی کی مذمت قرآن مقدس میں مختلف مقامات پہ بیان فرمائی ہے. تو کہیں اللہ کہتے ہیں کھیل تماشا، کہیں اللہ کہتے ہیں زینت، کہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں.
ہمارے استاذی مکرم حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ جب وہ یہ آیات پڑھایا کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، تو اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو جہاں ریت ہوتی ہے، ریتلے علاقے، ٹیلے، تو وہاں بچے جو ہے نا وہ عصر کے بعد گھروں سے نکلتے ہیں، پھر کسی ٹیلے اور ریت کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، تو اندر سے نا وہ ریت کریدتے ہیں، اوپر والا حصہ نا کریدتے ہیں، نیچے سے نرم ریت نکل آتی ہے، نرم گیلی۔ اچھا، کسی نے اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کوئی پاؤں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ریت جو ہے نا اس کو اپنے پاؤں کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، پھر پاؤں آہستہ آہستہ باہر نکال لیتے ہیں، تو وہ ایک مکان سا بن جاتا ہے نا، چھوٹا سا، ہاتھ اندر کر دیا پھر تو وہ ہاتھ والی جگہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر اس کے نشانات بن گئے۔ ایک کہنے لگا یہ میرا کمرہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا کمرہ ہے، اب اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اختلاف۔ اچھا جی، تو یہ اختلافات ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جب شام کا وقت ہونے لگتا ہے، واپس جانے لگتے ہیں، تو ایک بچہ آتا ہے، وہ سب پہ ہاتھ مار دیتا ہے، یوں کر دیتا ہے، اور پھر وہ ساری جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو کہاں گئے وہ مکان، اور کہاں گئے وہ کمرے، اور کہاں گئے وہ کوٹھیاں جو انہوں نے عصر کے وقت بنائی تھیں؟ کھیل تماشا ہی ہے۔ تو اللہ بھی ایسے ہی ہاتھ صاف کر دیں گے ہر چیز پر، اور سب مکانات اور ساری چیزیں تہس نہس ہو جائیں گی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ زجر۔ اب تو یہ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے، لیکن سنو، جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، پکارتے ہیں اللہ کو اس حالت میں کہ خالص کرنے والے ہیں اس کے لیے پکار۔ جب کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں اور کشتیاں بھنور میں آتی ہیں، تو پھر خالص اللہ کی پکار کرتے ہیں، سب شریک بھول جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ انہیں نجات دیتے ہیں خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فوراً ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ جب کشتیوں میں ہوتے ہیں اور کشتیاں آتی ہیں بھنور میں، تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ نجات دیتے ہیں تو فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت صاحب کی نظر کرم تھی، ہم نے پیران پیر کو پکارا تھا اور وہ ہماری مدد کو آئے، ہم نے فلاں کے نام کی نظر و نیاز دی تھی اور منت مانی تھی کہ اگر تو ہمیں یہاں سے نکالے تو ہم تیرے نام پہ کوئی جانور ذبح کریں گے، بس یہ عمل کام آ گئے، یہ شرک، فوراً شرک کرنا شروع کر دیا۔ فلما نجاہم الی البر، قرآن نے یہ مضمون متعدد مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اب میں تھوڑی سی وہ نشاندہی کرنے لگا ہوں کہ یہ مضمون کہاں کہاں آیا ہوا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 33، سورہ یونس آیت نمبر 22، سورہ لقمان آیت نمبر 32، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67، سورۃ النحل آیت نمبر 55۔ یہ آیات اور صورتیں ہیں جہاں اللہ نے یہی مضمون ذکر کیا ہے کہ جب ہم نجات دیتے ہیں تو فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ لام عاقبت کا ہے، اور یہ لام بمعنی کہ، تاکہ ناشکری کریں اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، شرک اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ ہماری نجات والی نعمت اس کی ناشکری کریں۔ ناشکری یہی ہوتی ہے نا، بندہ احسان کوئی کرے اور بندہ احسان کے بدلے میں گیت کسی اور کے گائے، یہ ناشکری ہوتی ہے۔ نجات ہم دیتے ہیں اور گیت اوروں کے گاتے ہیں، یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے ان کو دی ہے، یعنی نجات والی نعمت۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ دنیا میں اور نفع اٹھا لیں۔ نجات اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نفع اٹھائیں۔ اللہ چاہے تو وہیں غرق کر دے، لیکن ابھی اللہ نے ان کو دنیا میں اور نفع دینا ہے، اور شرکیہ عمل کر لیں، اپنے بتوں کی عبادت، ان کی پکار، اور زیادہ ابھی ان کاموں میں مشغول رہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، مرتے ہی۔ فسوف یعلمون، بس موت کی دیر ہے، ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اولم یروا، زجر، ان دلائل مذکورہ کو اور ان نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اولم یروا، ان مکے والوں نے ہمارا یہ احسان بھلا دیا ہے، کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو آمنا، امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس حرم کے آس پاس لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ حرم ہے امن والا، اس کے باہر کا جو علاقہ ہے جس کو ہل کہتے ہیں، وہاں کوئی امن نہیں، وہاں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا، قتل۔ اور حرم یہ امن والا ہے، یہاں انسان بھی امن والے ہیں، پرندے بھی امن والے ہیں، جانور بھی امن والے ہیں، یہاں کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ مکے والوں، ہم نے تمہیں اتنی عزت عطا کی ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی شرک۔ ومن ازلم، زجر ما تخویف دنیاوی، نہ تخویف اخروی، دنیاوی نہیں ہے، یہ تخویف اخروی ہے۔ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے یا حق بات کی تکذیب کرے جب وہ حق بات اس کے پاس آن پہنچی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے۔ بِأَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا، جھوٹ گھڑنے کا معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے۔ بِأَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا، یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے۔ تفسیر ابو سعود جی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور حق بات کا انکار کر دے، جھٹلا دے۔ اس حق بات سے کیا مراد ہے؟ القرآن۔ تفسیر ابو سعود، اس سے مراد قرآن جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پہ نازل فرمایا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ حمزہ بھی استفہام انکاری، لیسا بھی انکار کے لیے، اور جب انکار پہ انکار داخل ہوتا ہے تو مثبت معنی آ جاتا ہے، یقیناً ٹھکانہ ہے، یقیناً۔ والذین جاہدوا فینا، سورت کی اس آیت کا تعلق سورت کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ مصائب آئیں گے، برداشت کرنا، اگر وطن سے بھی نکال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، فینا اے فی سبیلنا، ہمارے دین کی خاطر، لنہدینہم سبلنا، ہم
ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی طرف، اللہ کی قرب کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، جنت کا راستہ، اس کی طرف ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مشکلات جب آتی ہیں نا تو یہ مشکلات انسانوں کو جنت کے قریب کر دیتی ہیں، نزدیک کر دیتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ ہے۔ واو تعلیلیہ ہے جی، امام رضی نے لکھا ہے شرح کافیہ میں کہ واو علت کے لیے آتی ہے، تو یہ واو تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں۔ مخلص، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے۔ یہ معیت یہ جسمانی نہیں ہے، یہ رضا والی ہے، یہ محاورتاً استعمال ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جو آپ کے ساتھ ہیں، تو ساتھ تو کون نہیں ہوتے، وہ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کہاں۔ ساتھ ہونے کا مطلب ہے رضا، مدد، نصرت۔ سورت مکمل ہوئی تو اب سورہ روم شروع ہو رہی ہے جی، اس کا ماقبل سے ربط سنے جی۔ پہلے نامی ربط، سورہ روم کا ماقبل سے نامی ربط۔ میں پچھلا ربط تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، قصص موسیٰ، اس کے ذریعے ہمارے اندر ہمت پیدا کر تاکہ ہم تیرے راستے میں جہاد کریں۔ فَنَهْدِمُ بُيُوتَ الَّتِي هِيَ كَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، ہم ان گھروں کو گرا دیں جو عنکبوت کے گھروں کی طرح کمزور ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلے بھی جی، اب آگے سنیں جی۔ وَنَغْلِبُ عَلَيْهِمْ، وَنَغْلِبُ عَلَيْهِمْ كَغَلَبَةِ الرُّومِ عَلَى فارس، جب ہم کفر کے گھروں کو گرائیں گے تو ہم کافروں پہ غالب آ جائیں گے، جس طرح کہ رومی غالب آ گئے علی فارس، ایران والوں پر، فارس ایران والوں پر۔ یہ ربط ہو گیا جی، اس میں روم کا لفظ بھی آ گیا، عنکبوت کا لفظ بھی آ گیا۔ وَنَغْلِبُ عَلَيْهِمْ كَغَلَبَةِ الرُّومِ عَلَى فارس۔ دوسرا نامی ربط سنیں جی۔ سورہ عنکبوت میں اس بات کا ذکر تھا کہ عنکبوت کی مثال سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز اور برکات دہندہ نہیں۔ عنکبوت کی مثال سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز اور برکات دہندہ نہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ اور تمہارے جو معبود ہیں ان کی عبادت عنکبوت کے گھر کی طرح کمزور اور بے فائدہ ہے۔ تمہارے معبودوں کی عبادت یہ عنکبوت کے گھر کی طرح بے فائدہ اور کمزور ہے۔ اب سورہ روم میں کہا گیا کہ اگر تم اس عقیدہ توحید پر قائم رہو گے، اگر تم اس عقیدہ توحید پر قائم رہو گے تو اللہ تمہیں دشمنوں کے خلاف غلبہ عطا فرمائیں گے۔
جس طرح روم کو ایرانیوں پر غلبہ عطا کیا، جس طرح روم کو ایرانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ تو اب دونوں لفظ آ گئے جی، عنکبوت بھی اور روم بھی۔ مانوی ربط سنیں جی، سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ صرف آمنا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ توحید کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی۔ صرف آمنا سے کام نہیں چلے گا، توحید کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی۔ ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرنا ہوگا، ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرنا ہوگا۔ اب سورہ روم میں فرمایا جس دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوگی، وہی دن مسلمانوں کی مشرکین پر فتح اور غلبے کا دن ہوگا۔ وہی دن جس دن رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوگی، وہی دن مسلمانوں کی مشرکین پر فتح اور نصرت کا دن ہوگا، اور یہ نصرت ملے گی صبر اور ہمت کے ساتھ۔ جو عنکبوت کا مضمون ہے، یہ فتح ملے گی اس صبر و استقلال کے نتیجے میں جو تم نے دین کی خاطر برداشت کیا، اور اس دن مسلمان بڑے خوش ہوں گے۔ چونکہ سورہ روم کا بنیادی مرکزی مضمون وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت ہے، کامیابی، فتح، اس کی بشارت، تو اللہ نے یہ بشارت 3 مقام پہ ذکر کی ہے۔ سورہ روم میں اللہ نے یہ بشارت 3 مقام پہ ذکر کی ہے۔ یہ ہے جی اس کا ماقبل کے ساتھ ربط۔ خلاصہ سنیں جی، مسلمانوں کو مشرکین پر فتح و نصرت، مسلمانوں کو مشرکین پر فتح و نصرت چونکہ مسئلہ توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے حاصل ہوگی، مسئلہ توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے حاصل ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم میں جہاں فتح و نصرت کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ ذکر کیا ہے کہ ہم تمہیں کامیابی دیں گے، وہیں اللہ نے اصل مسئلے کو بھی بیان فرمایا، مسئلہ توحید۔ جہاں اللہ نے فتح و نصرت کے وعدے کو ذکر کیا، وہاں اصل مسئلے کو بھی بیان کیا، مسئلہ توحید۔ اس مسئلے کی خاطر 13 عقلی دلائل، اس مسئلے کے ثبوت کے لیے 13 عقلی دلائل، زجر، شکوہ جات، تخویفات،
اور ایک مثال مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا ذکر جی۔ یہ وہ مضامین ہیں جو اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سورہ روم مکی ہے، 30 اس کا قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 30واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 84 نمبر پہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے 84 نمبر ہے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ غلبت الروم۔ روم وہ مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، فی ادنی الارض قریب کی زمین میں۔ پہلے معنی سن لیں جی، فی ادنی الارض قریب کی زمین میں، وہم اور یہ روم والے، من بعد غلبہم مغلوب ہونے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، سیغلبون ان قریب غالب آ جائیں گے۔ دو باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 رومی شکست کھا گئے، ایک۔ نمبر 2 کچھ عرصے کے بعد یہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہوا۔ ایک لڑائی ہوئی رومیوں کی اور ایرانیوں کی، یہ کب ہوئی؟ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، ان کی آپس میں بڑی لڑائی ہوتی تھی۔ 602 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی تک ان کی لڑائی جاری رہی، 12 سال، 602 سے لے کر 614 عیسوی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی وہ 610 عیسوی میں ہے، 610 عیسوی، اس میں آپ کو نبوت کا مقام ملا۔ اب یہ جو دو بڑی طاقتیں تھیں روم اور فارس، تھے تو دونوں کافر، لیکن فارس والے یہ کسی آسمانی دین کے قائل نہیں تھے، آتش پرست۔ رومی یہ عیسائی تھے، اہل کتاب۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ مکے والوں کی ہمدردیاں یہ ایران والوں کے ساتھ تھیں، ایران والوں کے ساتھ، کہ ان کا مذہب ملتا تھا۔ مکے والے بھی اہل کتاب نہیں تھے، ایران والے بھی اہل کتاب نہیں تھے۔ اچھا، ادھر مسلمان جو مکے میں رہتے ہیں اور کافر، ان کا آپس میں ٹکراؤ رہتا تھا۔ مسلمان کہتے تھے رومی غالب آئیں گے، خوش ہوتے تھے۔ مکے والے کہتے تھے نا نا، ایرانی غالب آئیں گے، ہماری ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ ہیں۔ اس کی بالکل ایسے ہی مثال ہے، مثال سمجھ لیں۔ انڈیا ہمارا دشمن ہے، قدرتی اس کا میچ ہو کسی اور ملک کے ساتھ، کرکٹ کے میچ تو چلتے ہیں نا جی۔ اب پاکستانیوں کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ ہوں گی جی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوں گی، وہ دوسرے ملک والوں کے ساتھ ہوں گی، چاہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو شکست ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نا جی اس طرح، بالکل یہی کیفیت تھی۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ رومی غالب آ جائیں، اور مشرکین مکہ کی خواہش تھی کہ ایرانی غالب آ جائیں۔ ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پھر کیا ہوا جی؟ ایک لڑائی جب ہوئی تو ایرانی غالب آ گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی۔
یہ 614 عیسوی کی بات ہے، میں تاریخ بتا رہا ہوں۔ 614 عیسوی میں جب کہ مسلمانوں کو ابھی میرے نبی کو نبوت ملے صرف 4 سال ہوئے ہیں، فارس والے غالب آ گئے رومیوں پر۔ کافروں نے بڑی بغلیں بجائیں، ڈھول پیٹے کہ آج رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، کل تمہیں بھی اسی طرح شکست ہو جائے گی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے جی۔ بظاہر ایسے لگتا تھا کہ اب رومی ہار گئے اور یہ کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو آیتوں کا شان نزول جی؟ اس موقع پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، فی ادنی الارض سے کیا مراد ہے؟ رومی مغلوب ہو گئے اس زمین میں جو قریب کی زمین ہے۔ اب اس کا معنی سنیں جی، قریب کی زمین مکہ جو ہے نا، مکہ، اس سے ایک سفر ہے ایران، ایک سفر ہے روم۔ یہ جس مقام پہ لڑائی ہوئی یہ جگہ مکے کے قریب ہے بنسبت ایران کے۔ ایران دور ہے اور جہاں لڑائی ہوئی یہ مکے کے بہت قریب جگہ ہے۔ یہ لڑائی کہاں ہوئی جی؟ ادنی الارض اقربها، یہ مکے کے بہت قریب زمین ہے۔ یہ مقام ہے جی ازروعات، یہ لفظ لکھ لیں، زراع ان سے ہے، ازروعات، یہ اس مقام پہ لڑائی ہوئی جی۔ فلسطین اور اردن کا علاقہ ہے، فلسطین اور اردن کا علاقہ ہے جہاں رومیوں کو شکست ہوئی۔ یہ فلسطین یہ مکے کے قریب ہے اور ایران بہت دور ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی کا حوالہ ہے جی۔ ادنی الارض، قریب کی زمین، جو مکے کے بہت قریب ہے، وہاں رومیوں کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد اللہ ان کو غالب کریں گے۔ سیغلبون، ایک وقت آئے گا کہ پھر رومی غالب آ جائیں گے۔ کب آئیں گے؟ فی بضع سنین، 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان، 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان۔ اب یہ 3 سے لے کر 9 سال، اس کو کہتے ہیں بضع۔ للہ الامر، اس لیے غالب آئیں گے کہ اللہ ہی کے لیے حکم، من قبلو، پہلے بھی اور بعد میں بھی، مغلوب ہونے سے پہلے اور مغلوب ہونے کے بعد اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ فتح و نصرت کے فیصلے میرے اللہ کرتے ہیں جی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ للہ الامر من قبلو، اے من قبل غلبہم، من بعدو، اے من بعد غلبہم، مغلوب ہونے سے پہلے اور مغلوب ہونے کے بعد۔ آگے کیا ہونا ہے یہ فیصلہ میرے اللہ نے کرنا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے۔ جس دن اللہ رومیوں کو غلبہ عطا کریں گے تو مومن بڑے خوش ہوں گے جی۔ 2 خوشیاں ملیں گی مومنوں کو، ایک تو روم غالب آ گئے، دوسرا اسی دن اللہ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں فتح عطا کریں گے۔ بدر، یہ بدر کا دن ہے جی۔ اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے۔ جس دن رومی غالب آئیں گے مسلمانوں کو 2 خوشی ملے گی، ایک رومیوں کی کامیابی اور ایک مسلمانوں کا غلبہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، میں نے ابھی بتایا ہے کہ کن حالات میں نازل ہوئیں، جب رومیوں کو شکست ہو چکی تھی اور بظاہر کوئی امید نہیں تھی،
حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ رومی غالب آئیں گے۔ اس نے کہا رومی کیسے غالب آئیں گے، ان کو تو شکست ہو گئی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے 9 سال کا انتظار کرو، رومی غالب آئیں گے۔ امیہ نے کہا شرط لگاؤ، 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اگر رومی غالب آ گئے تو امیہ 10 اونٹ دے گا، اور اگر ایران والے غالب آ گئے تو ابو بکر دیں گے۔ جنگ بدر کے دن رومی غالب آ گئے، امیہ صاحب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو ابو بکر نے وہ 10 اونٹ ان کے بیٹوں سے وصول کیے کہ آپ کے باپ نے دینے ہیں، میرے شرط لگی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آپ نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ابھی جوا حرام نہیں ہوا تھا، ذہن میں رکھیں، ابھی جوا حرام نہیں ہوا تھا، جوا بعد میں جا کے حرام ہوا۔ انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ بات کی آیتیں ہیں جی، یہ ابھی جوا چلتا تھا تو اس وقت یہ شرط لگی 10 اونٹوں کی۔ تو اللہ نے پہلی دفعہ ذکر کیا ہے جی بشارت کا، پہلی دفعہ مسلمانوں کو خوشخبری ہونی چاہیے۔ جس دن مسلمان کامیاب ہوں گے وہی دن رومیوں کی کامیابی کا ہے۔ اس دن مومن بڑے خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ غالب ہیں۔ الرحیم، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ وعد اللہ، یہ وعدن مفعول مطلق ہے، اس کا عامل معذوف ہے۔ وعدہم اللہ وعدن، یہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعدہ کرنا یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، ان کی نظر اسباب ظاہری پہ ہوتی ہے، بظاہر اس کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آگے ذکر ہے جی یعلمون، ان کی نظر ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اوپر ظاہر۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ آخرت سے بالکل بے پرواہ ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کا مطمع نظر دنیا ہے، اور آخرت کی یاد سے بالکل غافل ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی ذات میں؟ فی انفسہم، اپنی ذات میں۔ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق، اے لإظہار الحق، یہ حق بات کو ظاہر کرنے کے لیے، وأجل مسمى، اور ایک وقت مقررہ کے لیے۔ زمین و آسمان کی تخلیق یہ اظہار حق کے لیے ہے، کسی ذات کے لیے نہیں، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کے لیے نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں حق بات کو ظاہر کر دیا جائے۔ اور بہت سارے لوگوں میں سے وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا، تخویف دنیاوی، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں۔ ان کا انجام کیوں نہیں دیکھتے؟ زمین میں غور و فکر نہیں کرتے، چلتے نہیں ہیں؟ چنانچہ ہم نے سورہ عنکبوت میں پڑھا ہے 20ویں پارے کے آخر میں، کسی کو ہم نے دھنسا دیا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا، کسی پر پتھروں کی بارش، کوئی چیخ کی وجہ سے مارا گیا۔ ذرا غور و فکر کریں۔ کانو، کہتے تھے،
وہ اس لیے مارے گئے کہ کمزور تھے، ہم طاقتور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قانون، یہ جو لوگ تھے نا، اشد منہم، یہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، قوتاً، طاقت کے لحاظ سے، وَأَثَارُ الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین کو اچھی طرح کریدا۔ اثار الارض، قلب الارض، زمین کو الٹ پلٹ کیا، زمین میں نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے، کھیتی باڑی کی، بہت کچھ بویا۔ وَعَمَرُوهَا، اور زمین کو بسایا، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جتنا انہوں نے بسایا، زمین کو آباد کیا، اس سے بڑھ کر جو مکے والوں نے آباد کیا، اتنا انہوں نے نہیں آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا۔ اور ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے بالبینات، واضح دلائل لے کر۔ فما کان اللہ، پھر دنیا کی حالت یہ بنی کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کریں۔ جب ہم نے ہلاک کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ، لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ ثم کان، پھر ہو گئی انجام ان لوگوں کا، اساؤ، جنہوں نے برے برے کام کیے، ان کا انجام السوء، انتہائی برا انجام۔ السوء، یہ کانا کا اسم ہے، اور عاقبہ یہ اس کی خبر مقدم ہے، اور السوء یہ الاسوأ کی تانیث ہے۔ اسوأ کہتے ہیں بری چیز، السوء انتہائی بری، ان کا انجام انتہائی برا ہوا۔ ان کذبو، اے بے ان کذبو، ان سے پہلے با مقدر ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، اس لیے ان کا انجام بہت برا ہوا۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی وہ ذات ہیں جو پیدا کرتے ہیں مخلوق کو، پھر لوٹائیں گے، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی، جب قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مشرک لوگ ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، یبلس، آس توڑ بیٹھیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے کوئی شریک، شفعاء، جو سفارش کریں، شفیع بنے۔ وَقَانُوا، اور وہ اپنے شرکاء کا بھی انکار کر دیں گے، شفیع بھی کام نہیں آئیں گے، اور یہ جو مشرک ہیں یہ اپنے شفعاء کا بھی انکار کر دیں گے۔ جس دن عذاب آئے گا نا، اور عذاب دیکھیں گے قیامت کا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے برات کا اعلان کر دیں گے، بڑے لوگ چھوٹوں سے برات کا اعلان کریں گے، ایک دوسرے کہیں گے ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی، جب قیامت قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، یتفرقون، الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ایک طبقہ ہوگا ایمان والوں کا، ان کے لیے بشارت جی، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ بڑے باغات میں، روضتن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، بڑے عظیم الشان باغات، یحبرون، اس میں ان کو نعمتیں دی جائیں گی۔ یحبرون کا ایک معنی ہے نعمتیں، دوسرا معنی ہے خوشحال، تیسرا معنی ہے یکرمون، ان کی عزت کی جائے گی۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور دوسرا طبقہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، پس یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ایک مومن ایک کافر، مومنوں کے لیے راحت، کافروں کے لیے عذاب۔ فسبحان اللہ، اس کا تعلق سورت کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ کامیابی ملے گی، سمجھ لے ربط، کامیابی ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب اس عقیدے پر قائم رہو گے۔ اس کے لیے تکلیفیں آئیں، اللہ تکلیفوں کو سہ لو، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کامیابی ملے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس عقیدے پر قائم رہو۔ فسبحان اللہ، اے سبحوا سبحان اللہ، پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ دعویٰ نہیں چھوڑنا۔ توحید والا مسئلہ اس کو ہر وقت بیان کرنا ہے۔ حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، اس میں دو نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، اس میں فجر کی نماز، یہ تین نمازیں آ گئیں، مغرب، عشاء اور صبح۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، آسمان و زمین میں صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں۔ وَعَشِيًّا، اور پچھلے وقت عصر کی نماز۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، ظہر کی نماز۔ 5 نمازیں آ گئیں، فجر کی نماز تسبحون، مغرب عشاء کی نماز تمسون، عشیًا عصر، تظہرون جب تم ظہر کرتے ہو۔ ان تمام اوقات میں اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرو۔ مراد اس سے نماز ہے جو حمد اور تسبیح پر مشتمل ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، حمد سنیں، ربنا ولک الحمد، الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں۔ یخرج الحی من المیت، اس کا تعلق بھی ابتدا کے ساتھ ہے جی۔ اس آیت کا تعلق بھی سورت کے شروع کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ اللہ رومیوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ اللہ نکالتے ہیں زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے، تو مغلوب کو غالب کر دیتے ہیں، غالب کو مغلوب۔ آج ایک غالب ہے، کل دوسرا، اور اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو مرنے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی نمبر 1، چونکہ مسئلہ توحید کا ذکر ہوا کہ اللہ کی ذات پاک ہے شریکوں سے اور صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں، تو اب اس کے لیے دلائل کا سلسلہ۔ پہلی دلیل اور اللہ کی نشانیوں میں سے جو اس کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے۔ یہ مادہ بعید ہے، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے جی۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تم اچانک ناگہانی طور پہ بشر، انسان بن جاتے ہو، گوشت، ہڈیاں، روح، تنتشرون، زمین پہ چلتے پھرتے ہو، کہاں مٹی اور کہاں انسان۔ مادہ کیا ہے؟ آگے صورت کیا ہے جی؟ مادہ بے جان، صورت جاندار۔ مادہ اس میں حرکت نام کی چیز نہیں، اور جب صورت بنی تو متحرک، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، چلنے لگ گئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی نمبر 2، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے من انفسکم، تمہاری اپنی ذات میں سے،
اے من جنسکم، انفسکم کا معنی ہے جی من جنسکم، تمہاری جنس میں سے ازواجن بیویاں، مرد اور عورت یہ ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں، مرد بھی بشر، عورتیں بھی بشر، ان کی جنسیں الگ الگ نہیں، اسی لیے کسی بشر کا نکاح وہ کسی جن عورت سے نہیں ہو سکتا، جننی نال نہیں ہوتا جی، جو نار سے بنی ہے، ہوتا ہی نہیں نکاح، جنسی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ایسے بشر نہ کہوں، نور، اس کا نکاح کسی بشر سے نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے نبی نور ہیں تو پھر عائشہ تو بشر ہے، یہ ختیجہ، ام سلمہ، حفصہ، یہ تو بشر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں ہم جنس ہیں، تو میرے نبی بھی بشر اور ان کی بیویاں بھی بشر، آدم بھی بشر، ان کی بیوی حوا بھی بشر۔ من انفسکم اے من جنسکم، اللہ نے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائیں، مناسبت قائم رہے۔ کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان عورتوں کی طرف سکون حاصل کرو، ایک، اور اللہ نے کر دیا ہے تمہارے درمیان مودہ، پیار، و رحمہ اور ہمدردی۔ ایک تو یہ ہے کہ سکون ملتا ہے جی، شادی کے بعد بڑا سکون ملتا ہے، بندہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان، تسکین، یہ نکاح کا فائدہ ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، جب ایک خاص عمر پہنچتی ہے نا بندے کی، اور وہاں شادی کے دن آ جاتے ہیں اور اس کے بعد عمر گزرنے لگتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں بس کرو جی ہن پرناؤ آ اس نو، شادی کر دو۔ اچھی نگاہوں سے وہ بندے نہیں دیکھے جاتے جو خاص عمر کے بعد بھی شادی ان کی نہیں ہوتی، تو سکون ہوتا ہے جی نکاح کے، وہاں جا کر انسان کو تسکین مل گئی، کھانا پینا مل گیا، ہیں جی، بے تکلفی زندگی ہے۔ ماں باپ سے بھی بندہ اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کرتا جتنی اپنی بیوی سے کرتا ہے جی، سکون ہے تو کہاں۔ اچھا، پھر آگے اللہ نے دو باتیں ذکر کی، پیار اور ہمدردی۔ یہ مودتاً پیار، یہ شادی کی ابتدائی عمر ہے، شروع میں 2 سال 4 سال 15 سال یہ مودت میں گزرتے ہیں، پھر جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو رحمتاً ہمدردی بڑھ جاتی ہے جی۔ ایک بیت جدا نہیں ہوندے، میاں بیوی آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، پہلے تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ 2 4 دن باہر گزار دیتا ہے، مہینہ، جب تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے تو پھر ہر جگہ اکٹھے ہوتے ہیں میاں بیوی، جس کے گھر جانا ہے اکٹھے، جہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے، اکٹھے۔ یہ قدرتی اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں اور ہمدردی، یہ ہمدردی اللہ نے میاں بیوی کے دلوں میں پیدا کر دی ہے جی۔ وہی گھر جنت کا ٹکڑا ہے جہاں ہمدردی بھی ہو، پیار بھی ہو، تسکین بھی ہو جی۔ عورت کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے، مرد کا بھی بڑا ہے، عورت کا بھی بڑا کردار ہے جی۔ دیکھیں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے، بیوی پھر بھی نہیں چھوڑتی جی، وہاں کام ہی بیوی آتی ہے، بیوی وہی سب کچھ کرتی ہے جی، اس کو لٹانا، کھلانا، خیال رکھنا، پاس بیٹھنا۔ اولاد تو دور بیٹیاں ویسے اپنے گھروں میں چلی گئیں، بیٹے بے پرواہ ہو گئے۔ تو یہ ہے رحمتاً، ہمدردی کے جذبات اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں ایک نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو سوچتی رہتی ہے، غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، دلیل عقلی نمبر 3 جی، زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور تمہاری گفتگو اور تمہارے رنگ اس کا مختلف ہونا، السنتکم و الوانکم،
رنگوں کا مختلف ہونا اور بولیوں کا مختلف ہونا، طرز گفتگو، لب و لہجہ، بولی الگ الگ بولیاں، طرز گفتگو الگ الگ، ایک بولی میں کئی بولیاں۔ کیوں جی پنجابی ساری ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ اردو ساری ایک جیسی ہے؟ نہیں۔ عربی نہیں، انگلش نہیں، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، لفظوں کی کیفیت بدل گئی، ادائیگی بدل گئی۔ ایک لفظ ایک علاقے میں اور معنی میں ہے، دوسرے علاقے میں اور معنی میں ہے۔ لفظ ایک ہے، ایک علاقے میں اس کا اور معنی ہے، دوسرے علاقے میں اور معنی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر 15 میل کے بعد بولی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہر 15 میل کے بعد تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آ جائے گی، کوئی ایک لفظ 2 لفظ بدل جائیں گے، پھر 15 میل کے بعد، پھر 15 میل کے بعد۔ جھنگ کی بولی اور ہے، سرگودا کی اور ہے، ملتان کی اور ہے، میاں والی والے اور بولتے ہیں سب پنجابی۔ تو یہ زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ ہر ایک زبان کو بھی جانتا ہے، اس کے لب و لہجے کو بھی جانتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں ایک نہیں کئی نشانی ہیں، للعالمین، ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے منامکم، تمہارا سو جانا رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل اور اس کی روزیوں میں سے۔ دن کو اٹھتے ہو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو دلائل توحید کو سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 5، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں دکھاتا رہتا ہے البرق، بجلی، خوفاً و طمعا، اس میں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، خوفاً، خوف اور امید کے ساتھ، بطور خوف اور بطور امید۔ بجلی چمکتی ہے تو دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ کیسے؟ ڈر بھی بڑا ہوتا ہے، بجلی چمکتی ہے، لوگ کا دن اللہ خیر کرے، اللہ رحمت دی بارش دے وے، اور طمع امید بھی ہے کہ بجلی چمکے گی تو بارش آئے گی، پیداوار اچھی ہوگی۔ تو دونوں کیفیتیں ہیں، خوف بھی اور امید بھی۔ اللہ اتارتے رہتے ہیں آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو مرنے کے بعد۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے۔ ذرا ایک انداز دیکھیں جی قرآن کا، جب اللہ نے یہ نشانیاں ذکر کیں اور اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے تو اللہ نے 4 لفظ ذکر کیے ہیں آخر میں، یتفکرون 1، عالمین 2، یسمعون 3، اور یعقلون 4۔ نظر آ گیا آپ کو جی؟ یہ ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ ہے، یہ ترقی من الاعلیٰ الی الادنیٰ، اوپر سے نیچے، کبھی نیچے سے اوپر اور کبھی اوپر سے نیچے، یہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ترقی ہوتی ہے نیچے سے اوپر اور ایک اوپر سے نیچے۔ اب ذرا دیکھیں کیسے ترقی ہے جی۔ پہلے کہا یتفکرون، یہ اعلیٰ درجہ ہے، غور و فکر کرنا، سوچنا، کسی بات پہ گہری نظر رکھنا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، اگر وہ نہ ہو تو العالمین، کم از کم علم تو ہو بندے میں، سوچے نہیں جانے تو صحیح، علم، یہ دوسرا درجہ ہے۔ نمبر 3 جی، یسمعون،
چلو علم نہ ہو تو سنے تو صحیح. علم تو ایک یقین کا نام ہے نا جو دل میں ہوتا ہے، اور سما کانوں میں ہوتا ہے. سنے تو صحیح، یہ تیسرا درجہ ہے. اچھا، اور اگر سنے بھی نہیں، یا کہ لون، کم از کم عقل تو ہو. دل عقل کے ذریعے اگلے کام ہونے ہیں نا، تو یا کہ لون آخری درجہ ہے. کم از کم عقل تو ہو بندے میں. تفکر سب سے اوپر درجہ، علم اس سے نیچے، سما اس سے نیچے، اور عقل سب سے نیچے. عقل. اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ مشرک اتنے بدبخت ہیں، مشرک اتنے بد نصیب ہیں کہ ان میں ان چاروں میں سے کوئی بات بھی نہیں، نہ تفکر، نہ علم، نہ سما اور نہ عقل. ہم بھی آخری درجے میں عقل ہی بولتے ہیں. چھوڑو یار، اس نال کے گل کرنی، اس سے عقل ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں دماغ کی، وہ جو سر میں دماغ نہیں، اس کی جگہ پہ بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا. عقل کی نفی کر دیتے ہیں. تو مشرک اتنے بدبخت ہیں جن میں چاروں چیزیں نہیں ہیں، نہ عقل، نہ سما، نہ علم اور نہ تفکر. یہ انسان ہی نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی نمبر 6، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تقوم السماء، آسمان کا قائم ہونا اور زمین کا قائم ہونا اللہ کے حکم سے، اس کے ارادے سے. زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے. ثم اذا دعاکم دعوہ، جب وہ تمہیں بلائے گا بلانا زمین سے، اذا انتم تخرجون، فوراً ہی تم، تخرجون قبروں سے نکل کھڑے ہوگے، قبروں سے نکل کھڑے ہوگے، تخرجون. وَهُوَ الَّذِي، دلیل عقلی نمبر 8، دلیل عقلی نمبر 8، ہاں، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، نہ یہ 7 ہے جی. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، یہ دلیل عقلی نمبر 7 ہے. اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں. قانتون، زمین و آسمان کی ہر چیز یہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والی ہے. قانتون کا معنی کیا ہے جی تفسیر قرطبی نے، قائمون بالشہادت علی وحدانیتہ. لکھ لیں معنی جی. قانتون کا معنی قائمون بالشہادت علی وحدانیتہ، زمین و آسمان کی ہر چیز یہ اللہ کی توحید کی گواہی پر قائم ہے. ہر چیز اللہ کی توحید کی گواہی پر قائم ہے. ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَهُوَ الَّذِي، دلیل عقلی نمبر 8، اللہ ہی وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ لوٹانا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. دوبارہ لوٹانا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. احون، اس پر اشکال ہے کہ احون صیغہ اسم تفضیل کا ہے، لوٹانا زیادہ آسان ہے، تو پھر پیدا کرنا ذرا مشکل ہوا نا، کیونکہ زیادہ آسان اور اس کے مقابلے میں پھر دوسرا جو پہلو ہے وہ مشکل ہوا. تو پھر اللہ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز زیادہ آسان ہو اور ایک کم آسان؟ اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے. تو اس کے 2 جواب ہیں جی. نمبر 1 مخاطب کے اعتبار سے، یہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، تمہارے لحاظ کرتے ہوئے اللہ بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہارے ہاں
چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، بنی ہوئی چیز کا دوبارہ بنانا آسان ہے۔ دیکھیں، ایک چیز نئی بنانا یہ مشکل ہے، اور ایک چیز پہلے بنی ہوئی ہو پھر اس کا نمونہ بنانا یہ آسان ہے۔ تو یہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، متکلم کے لحاظ سے دونوں آسان ہیں۔ نمبر 2 جی ہوا، یہ ہوا کی ضمیر کا مرجع المجموع، یہ دونوں کام اللہ پر بہت آسان ہے، لوٹانا بھی اور پیدا کرنا بھی، یہ بہت آسان ہے اللہ پر۔ ہوا المجموع، دونوں چیزیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے اوصاف ہیں زمین و آسمان میں، اللہ کی توحید کے نمونے دنیا میں موجود ہیں۔ المثل الاعلیٰ، حضرت مجاہد نے معنی کیا ہے المثل الاعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، یہ ہے مثل اعلیٰ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ رول معنی المثل الاعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ والا جملہ یہ اللہ کی بہت اونچی اونچی مثالیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی ذات غالب ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا، چونکہ مثل کی بات آئی ہے نا پیچھے، تو اللہ نے اس کی مناسبت سے مثال بیان کر دی۔ اللہ نے توحید کی ایک مثال بیان کی ہے، کیا؟ ضرب لکم مثلا، اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے مثلا، ایک مثال، ایک عجیب چیز، مثلا ایک مثال، من انفسکم، یہ من ابتدائیہ ہے، وہ ایسی مثال ہے جس کی ابتدا تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ یہ وہ مثال ہے جو باہر سے سمجھنے کے لیے کوئی خارجی چیز کی ضرورت نہیں۔ من انفسکم، تمہاری اپنی ذات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثال ایسی دے رہا ہوں ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ کیا ہے جی مثال؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم، پہلے ذرا ترکیب دیکھ لیں جی۔ یہ من شرکا، یہ مبتدا مؤخر ہے جی، من زائدہ ہے لتاکید الاستفہام الانکاری، شرکا مبتدا ہے، اور یہ جو ہے نا لکم، یہ خبر مقدم ہے۔ لکم یہ خبر مقدم ہے، دو باتیں ہو گئیں۔ فی ما رزقناکم، یہ شرکا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، یہ متفرع ہے منفی پر۔ تخافونہم، یہ بھی متفرع ہے منفی پر۔ یہ میں نے ترکیب کروا دی ہے، اب میں نہ سنے جی، اس ترکیب کے مطابق میں نہ سنے جی۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا، کیا کوئی شریک ہیں لکم تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم ان میں سے جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی غلام۔ پہلے ذرا معنی سن لیں پھر بات کرتے ہیں۔ کیا تمہارے غلام وہ تمہارے شریک بن سکتے ہیں؟ کس چیز میں شریک؟ فی ما رزقناکم، اس چیز میں جو ہم نے تم کو دی ہے، جو چیز ہم نے تم کو دی ہے، جو رزق، مال، دولت، پیسہ، اس میں تمہارے غلام یہ تمہارے شریک بن سکتے ہیں؟ بتائیں جی، بن سکتے ہیں غلام؟ نہیں۔
ہاں جی، غلام اور مولا، یہ مولا کے مال میں غلام شریک بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ میں وجہ بتاتا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے جی، غلام اس کو کہتے ہیں لا یملک شیئا، جو کسی چیز کا بھی مالک نہ ہو۔ اچھا، مولا بنانا بھی چاہے تو نہیں بن سکتا۔ غلام ہوتے ہوئے مولا اگر اس کو کسی چیز کا مالک بنا بھی دے تو وہ نہیں بنتا۔ مالک بنانے کے لیے دو طریقے ہیں، یا مکاتب بنائے یا آزاد کرے، یا مکاتب بنائے یا آزاد کرے۔ جب تک غلام ہے وہ مولا کے مالک بنانے سے بھی مالک نہیں بنے گا، پہلے آزاد کرنا پڑے گا۔ تو کیا تمہارے غلام یہ تمہارے مال میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ آگے سنیں جی، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اگر وہ شریک بن جائیں، ہیں تو کوئی نہیں، لیکن اگر بن جائیں تو پھر تم اس میں ہو جاؤ گے برابر، تم اور غلام یہ دونوں مال میں برابر کے شریک بن جاؤ گے۔ ایک تخافونہم، اگر وہ شریک بن جائیں تو پھر تم ان سے ڈرو گے، کخیفتکم انفسکم، جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے جیسے آزاد لوگوں سے۔ انفسکم کا معنی میں نے کر دیا ہے جی، اپنی قسم کے لوگ، اپنی جنس کے لوگ، یعنی آزاد۔ اگر غلام وہ تمہارے مالوں میں شریک ہو جائیں تو دو باتیں ہیں، تم برابر ہو جاؤ گے ایک، اور دوسرا یہ کہ تم ان سے اس طرح ڈرو گے جس طرح اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ کیسے ڈرتے ہیں جی؟ ایک دکان کسی بندے کی ہو نا، اور ساتھ کوئی اور دکان بن جائے تو لوگ کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، میرے گاہک تو یہ کھینچ کے لے جائے گا۔ ڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہیں، یہ میرے گاہک کھینچ کے لے جائے گا، میری آمدنی کم ہو جائے گی۔ یہی خطرہ تمہیں غلاموں سے بھی پیدا ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے جی؟ کوئی بندہ اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتا اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے برابر ہو جائے گا، پھر یہ میرے مال میں شریک ہو جائے گا، اور انسان کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں تم غلاموں کو اچھا ایک بات بتاؤ، غلام اگر پیارا ہو، بہت پیارا ہو، پھر بھی مالک اس کو شریک نہیں بناتا، اللہ کہتے ہیں تم غلاموں کو اپنے ساتھ شریک نہیں بناتے، میں ولیوں کو اور نبیوں کو اپنے ساتھ کیسے شریک بناتا ہوں؟ یہ میرے نیک بندے، میرے ولی، نبی، پیغمبر، یہ میرے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہاری غیرت شرکت کو برداشت نہیں کرتی تو میری غیرت بھی شرکت کو برداشت نہیں کرتی۔ شرکت ایک عیب ہے، یہ انسان بھی برداشت نہیں کرتے اور میرا رب بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ مثال سنو نا، اس مثال کے ذریعے بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ جب تم اپنی مال میں غلاموں کو شریک نہیں بناتے تو میں اپنی وحدانیت میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تم اپنی غیرت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تم کہتے ہو میری بیوی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، خواہ میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ تمہاری غیرت، اللہ اس سے زیادہ غیور ہیں جی۔ اللہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی میری الوہیت میں شریک ہو، میری قدرت میں شریک ہو۔ اللہ بھی اس شرکت کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہو گیا جی معنی آیت کا۔ یہ معنی جو میں نے کیا ہے، یہ تفسیر مدارک والوں نے یہی معنی کیا ہے جی۔ ذرا وہ عبارت سن لیں جی، فَإِذَا لَمْ تَرْضَوْا بِذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ تَرْضَوْا بِذَلِكَ لِأَنفُسِكُمْ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ
لرب الارباب۔ فَإِذَا لَمْ تَرْضَوْا بِذَلِكَ لِأَنفُسِكُمْ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِرَبِّ الْأَرْبَابِ أَن تَجْعَلُوا بَعْضَ عَبِيدِهِ لَهُ شُرَكَاءَ أَن تَجْعَلُوا بَعْضَ عَبِيدِهِ لَهُ شُرَكَاءَ۔ تفسیر مدارک۔ جب تم یہ بات اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو رب الارباب کے لیے کیسے پسند کرتے ہو کہ تم نے اس کے غلاموں کو اس کا شریک بنا لیا؟ اپنے لیے نہیں پسند کرتے، رب کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں، چھوٹے موٹے غلام کو آپ نہیں دیتے، اللہ اپنے بندوں کو کیسے دیں گے؟ ایک عبارت جی۔ اب ایک اور عبارت ہے جی، اس کو ذرا اچھی طرح لکھنا ہے جی، جو اب میں عبارت لکھوانے لگا ہوں، بہت خوبصورت عبارت ہے جی۔ کہتے ہیں ہاذہ المسئلہ، ہاذہ المسئلہ افضل، ہاذہ المسئلہ افضل للطالب من حفظ دیوان کامل، من حفظ دیوان کامل فی الفقہ، من حفظ دیوان کامل فی الفقہ لأن جمیع العبادات البدنیہ، لأن جمیع العبادات البدنیہ لا تصح الا بتصحیح ہذہ المسئلۃ، الا بتصحیح ہذہ المسئلۃ فی القلب۔ تفسیر قرطبی، یہ حوالہ ہے جی تفسیر قرطبی کا۔ پھر میں دوہرا دیتا ہوں عبارت، ہذہ المسئلۃ افضل للطالب من حفظ دیوان کامل فی الفقہ لأن جمیع العبادات البدنیہ لا تصح الا بتصحیح ہذہ المسئلۃ فی القلب۔ میں نہ سنے جی اس کا، یہ قرطبی کا حوالہ ہے، تفسیر قرطبی۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے توحید والا، اور یہ مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھا دیا مسئلہ، یہ مسئلہ اگر کوئی بندہ پوری فقہ کا دیوان، فقہ کے تمام علوم اس کو بھی یاد کر لے نا، یاد کر لے، اور پورا زور لگائے کہ مجھے ساری فقہ آ جائے، اس سے زیادہ فضیلت اس مسئلہ توحید کو یاد کرنے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام عبادات بدنیہ وہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ مسئلہ دل میں نہ بیٹھے۔ مسئلہ توحید دل میں بیٹھے گا تو عبادتوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر یہ مسئلہ نہیں اور ساری فقہ یاد ہو جائے اور توحید کا مسئلہ یاد نہ ہو، ساری زندگی خسارے میں رہے گا جی۔ بڑی خوبصورت عبارت ہے جی۔ دیکھیں آج کل آپ کو یہی بات نظر آتی ہے، فقیہ بڑے ملتے ہیں لیکن توحید کی تبلیغ کرنے والے بہت کم۔ بڑے فقیہ ملیں گے آپ کو جی، بڑی فقہ پہ عبور ہے، بڑے مفتی ہیں، لیکن جب ان سے توحید کی بات، ان کی زبان سے کبھی آپ نے توحید کی بات ہی نہیں سنی ہوگی۔
یہ توفیق میرا رب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو کتابوں پر بڑی دسترس رکھے، اور یہ بھی عالم کی نشانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت۔ یہی نبیوں کا مشن ہے۔ کذالک نفصل الآیات، ہم اپنی آیتیں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ بل اتبع ما بقی موضع شبہۃ، یہاں ایک عبارت مقدر ہے جی، ما بقی موضع شبہۃ، دلائل تو اتنے آ گئے کہ اب شبہ کا مقام ختم ہو گیا، کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ پھر کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ اتبع الذین ظلموا، مشرک لوگوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے۔ فمن یہدی، اس کو کون ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اس کو کون ہدایت دے جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، جی نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، مسئلہ توحید کا بیان دوسری مرتبہ، اور یہ اس لیے بیان ہوا ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ غلبہ کب ملے گا۔ وہ جو ہم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں گے، اس غلبے کے 8 اصول ہیں جی۔ کتنے اصول ہیں جی؟ 8۔ نمبر 1، اقم وجہک للدین حنیفا، قائم کرو اپنا چہرہ دین کے لیے اس حالت میں کہ یکسو ہونے والے ہو، اس حالت میں کہ یکسو ہونے والے ہو۔ پہلا قانون، توحید کے راستے پر قائم رہو، غلبہ نصیب ہوگا۔ قائم کیجیے اپنے چہرے کو دین کے لیے، یعنی توحید کے لیے، حنیفہ، اس حالت میں کہ یکسو ہونے والے ہو، ہر دین سے منہ موڑ کے ایک اللہ کی طرف توجہ کرو۔ فطرت اللہ، الزموا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو۔ فطرت منصوب ہے، عامل معذوف ہے۔ الزموا، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو، خبر بمعنی نہی۔ لا تبدیلا یہ خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے۔ لا تبدلوا خلق اللہ، اللہ کی تخلیق اور پیدائش کو تبدیل نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے مضبوط، دین توحید، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ فطرت کے مطابق ہے، اگر فطرت کو چھوڑو گے تو اللہ کی تخلیق کو بدل دو گے، اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہیں کرنا۔ جس دین پر اللہ نے پیدا کیا ہے، مرتے دم تک اسی دین پر قائم رہنا ہے۔ قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ مسئلہ توحید یہ دین فطرت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، ہر بچہ دین توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ دین توحید پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت دین توحید ہے۔ کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ اس کے دل میں دین توحید رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پوچھا جائے رب کہاں ہے تو کدھر انگلی اٹھاتا ہے۔ کسی بچے نے آج تک کسی قبر کی طرف انگلی کی ہے؟ کسی گھوڑے کی طرف، کسی جھنڈے کی طرف؟
حتیٰ کہ ماں باپ جو اس کو پال رہے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کہ رب کون ہے تو وہ ماں باپ کی طرف بھی انگلی نہیں کرتا، کدھر کرتا ہے جی؟ آسمان کی طرف۔ پوچھا جائے رب کون ہے؟ آسمان کی طرف۔ کہاں سے آئے ہو؟ اوپر سے۔ تو یہ فطرت نہیں ہے تو اور کیا ہے جی؟ یہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ توحید دین فطرت ہے۔ فطرت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ہر تقاضا دین توحید کو چاہتا ہے۔ فطرت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ہر تقاضا یہ چاہتا ہے کہ دین توحید، اللہ کی وحدانیت۔ مثلا میری مثال سنیں جی، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ باعزت بن کے رہنا چاہتا ہے، ذلیل بن کے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، ہر انسان کی فطرت وہ کہتی ہے کہ میں باعزت بن کے رہوں۔ آپ ذرا دیکھیں جی، عزت توحید میں ہے یا شرک میں ہے؟ عزت توحید میں ہے، شرک میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اپنے جیسے بندوں کے سامنے جھکنا، درختوں کے سامنے جھکنا، گھوڑوں کے سامنے جھکنا، یہ شرک میں ذلت ہی ذلت ہے، بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور موحد یہ عزت مند ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ ایک فطرت کا تقاضا ہے جی۔ نمبر 2، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ عقل مند بن کے رہنا چاہتا ہے، کہ لوگ مجھے عقل مند کہیں، بے وقوف نہ کہیں۔ توحید انسان کو عقل مند بناتی ہے، شرک انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ بندہ عقل سے خالی ہو جاتا ہے۔ عقل مندی توحید میں ہے، شرک میں بے وقوفی ہی بے وقوفی ہے۔ 2 جذبے ہو گئے جی۔ تیسرا جذبہ سنیں جی، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نمک حلال بن کے رہے، نمک حرام نہ بنے، ہے نا بات جی؟ جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ توحید میں نمک حلالی ہے، شرک میں نمک حرامی ہے۔ کھاتا اللہ کا ہے، گیت غیروں کے گاتا ہے جی۔ فطرت کا ہر جذبہ توحید کو چاہتا ہے۔ یہ پوری قرآن کی میں نے تھوڑی سی سیر کروا دی ہے۔ فطرت کا ہر جذبہ توحید کو چاہتا ہے۔ تبھی تو اللہ دلائل ذکر کر کے کہتے ہیں لآیات لقوم یعقلون، او عقل مند بنو، عقل مند۔ اگر ان میں غور کرو گے تو عقل مند بنو گے، نہیں غور کرو گے تو بے وقوف کہلاؤ گے۔ یشکرون، اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، نمک حلال بن کے زندگی بسر کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور مشرک اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح بے وقوف ہے۔ کبھی اللہ گدھے کی مثال دیتے ہیں جی، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، یہ گدھے کی طرح بے وقوف ہے۔ بے وقوفی ہے شرک، اور توحید میں اللہ نے عزت ہی عزت رکھی ہے۔ منیبین الیہ، دوسرا قانون جی، 8 اصول ہیں غلبے کے۔ نمبر 2، منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، اس حالت میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو۔ واتقوہ، تیسرا قانون جی کامیابی کا، اللہ سے ڈرو، کامیابی ملے گی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، چوتھا قانون نماز قائم کرو، کامیابی ملے گی۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پانچواں قانون مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو شرک کرنے والے ہیں۔ من الذین، یہ المشرکین سے بدل ہے جی، یعنی وہ لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وکانوا شیعاً، اور وہ ہو گئے مختلف جماعتوں میں۔
کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے دین پر اکڑنے والی ہے، بما لدیہم، جو اس کے پاس ہے، جو دین اس پر اکڑتی ہے۔ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوا دینہم، کئی فرقے بن گئے۔ کیا سمجھ آئی بات؟ یہ جو تفرقہ بازی ہے اور فرقہ بندی ہے، یہ توحید کے خلاف کوئی بھی دین اور کوئی بھی راستہ اختیار کرنا، یہ دین کے اندر تفرقہ بازی ہے، اور توحید کو قبول کرنا یہ اجتماعیت ہے۔ توحید بیان کرنا یہ فرقہ بازی نہیں، فرقہ بازی ہے شرک کو بیان کرنا، شرک کو اختیار کرنا، یہ ہے تفریق۔ دین توحید یہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت یہ اتحاد کا سبب ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ زجر جی، جب چھوتی ہے لوگوں کو ضرٌ کوئی بڑی تکلیف، دعوا ربہم، فوراً پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اس حالت میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتی ہے۔ تکلیف آئی تو کہتے ہیں ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، تو جلے تکلیف دور ہوئی تو شرک کرتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں نا جی، جب اچانک زلزلہ آتا ہے تو ہر بندے کے منہ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، استغفر اللہ، یا اللہ بچانا۔ شرک بھول جاتا ہے، اور جب اللہ تکلیف دور کرتے ہیں تو فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں۔ لیکفروا، لام عاقبت کا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ انکار کریں اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے۔ فتمتعوا، نفع اٹھاؤ، ان قریب تم جان لوگے۔ ام انزلنا زجر، کیا ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی سلطانن، کوئی دلیل، کوئی کتاب، فہو یتکلم، پھر وہ بولتی ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہی ہیں۔ کوئی کتاب ہے جو ان کو شرک کا سبق پڑھاتی ہے، کوئی کتاب ہے جس میں شرکیہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً، رحمت، راحت، آرام، فرحوا بها، اکڑتے ہیں اس پر شرکیہ باتیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچ جائے ان کو برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، فوراً ہی نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تک راحت دیں تو اکڑتے ہیں، تکلیف آئے تو نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رحمت چکھاتے ہیں تو اکڑتے ہیں، شرک۔ حضرت صاحب کی نظر کرم ہے جی، یہ ہمارے حضرت نے عطا کیا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے۔ اولم یروا، دلیل عقلی نمبر 9، کیا انہوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ پھیلاتے ہیں رزق جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں؟ اس میں کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ فآت، دفیع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا ذکر، عذاب دور ہو سکتا ہے، 3 چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، احسان کرو۔ نمبر 2، ظلم نہ کرو۔ نمبر 3، شرک نہ کرو۔ یہ 3 کام کرو گے تو عذاب دور ہو جائے گا۔ فآت ذی القربی حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، احسان کرو، مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو۔ ذالک خیر، یہ بات بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔
جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ پہلی بات آ گئی جی، احسان کرو۔ وما آتیتم، دوسری بات ظلم نہ کرو۔ ما آتیتم من ربا، جو تم دیتے ہو سود، لیربو، تاکہ وہ زیادتی پیدا ہو لوگوں کے مالوں میں، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ سود اس لیے دیتے ہو تاکہ مال میں اضافہ ہو، اللہ کے ہاں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹا دیتے ہیں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ، تم ارادہ کرتے ہو اللہ کی رضا کا، فاولئک ھم المضعفون، یہی لوگ ہیں جو اپنے ثواب کو دگنا کرنے والے ہیں۔ مضعفون کا معنی جی دگنا کرنے والے ہیں، ثواب دگنا تگنا بڑھانے والے ہیں اپنے ثواب کو۔ سود مٹ جاتا ہے، زکوٰۃ دل کی خوشی سے دیا ہوا مال وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ تیسری بات ہے شرک نہ کرو، اس کے لیے اللہ نے دلیل ذکر کی، 10ویں دلیل عقلی جی، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ موت کے بعد ایک ہی زندگی ہے، قیامت کے دن۔ حل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر کے دکھائے؟ من شیئن، کوئی چیز، اللہ سارے کام کرتا ہے، شریک ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات بلند ہے، پاک ہے ان چیزوں سے جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ظہر الفساد، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، فی البر والبحر، خشکی میں، والبحر، اور پانی میں، سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے کہ کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، شرکیہ عمل، برائی، اس کی وجہ سے زمین و یہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ لیذیقہم، تاکہ اللہ ان کو چکھائے، بعض الذی عملوا، کچھ حصہ اس سزا کا جو سزا ان کے عمل کے بدلے میں ہے۔ لیذیقہم وبال بعض الذی عملوا، ان کے اعمال کا وبال، اس کا کچھ حصہ چکھائے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ باز آ جائیں۔ یرجعون کا معنی باز آ جائیں۔ اب معنی سن لیں، خشکی میں اور تری میں جو فساد ہوتا ہے یہ لوگوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ دنیا میں کچھ سزا دیں، اور سزا اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ آج کل حالات بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو دنیا میں خوف و ہراس ہے یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں گھروں میں بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو رجوع تو ہو رہا ہے۔ کل، کہو میرے پیغمبر، چلو پھرو زمین میں، دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ جرم ایک ہی ہے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے۔ فاقم وجہک، مسئلہ توحید کا بیان تیسری مرتبہ، جس کی وجہ سے غلبہ نصیب ہوگا جی۔ فاقم وجہ کا، اپنے چہرے کو قائم کرو اس دین کے لیے جو مضبوط ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہو، جس دن کو کوئی ٹالنے والا نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یصدعون کا معنی ٹکڑے ٹکڑے۔ من کفر،
جس آدمی نے انکار کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے یمہدون، وہ سامان بنا رہے ہیں۔ یمہدون کا معنی سامان بنا رہے ہیں، اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ لیجزی الذین، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، من فضلی، اپنے فضل سے۔ اللہ ایمان والوں کو اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نہیں پسند کرتے کافروں کو، ان کو اللہ سزا دیں گے، اور مومنین کو اللہ بدلہ دیں گے، اور یہ بدلہ ملے گا اللہ کے فضل سے۔ دیکھیں جی، دنیا میں اور آخرت میں جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل، یہ تو ایک ہمارے بہانے ہیں، بہانے۔ اصل تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جی، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 11، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بھیجتا رہتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والی بارش سے پہلے، وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ تم کو چکھائے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ۔ جی، ہوائیں اس لیے آتی ہیں کہ خوشخبریاں دیتی ہیں، پھر اللہ کی رحمت، بارش، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اللہ کے حکم سے۔ یہ کشتیاں بھی ہواؤں کے ذریعے چلتی ہیں، ہوا آتی ہے پیچھے سے اور کشتیوں کو لے جاتی ہے۔ اگر ہوا نہ آئے نا تو کشتیاں نہیں چل سکتی۔ وَلِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل۔ سمندری سفر اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تجارت، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جاؤ کہ یہ سارے کام میرے اللہ کرتے ہیں جی۔ تشکرون کا معنی یہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں، دین کے فائدے بھی ہیں، مال، دولت، پیسہ، اور ساتھ توحید کا مسئلہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بشارت جی، بتحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کئی پیغمبر، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر ان کے پاس لائے واضح دلائل، پھر قوم نے نہ مانا تو ہم نے مجرمین سے بدلہ لیا، انتقام لیا، مجرم لوگوں کو ہم نے پکڑا اور ایمان والوں کو ہم نے بچایا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے ہے مومنین کی مدد کرنا۔ یہ پھر اس دعوے کا ذکر ہے جی۔ کون سا دعویٰ؟ کہ کامیابی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ ذکر کر رہے ہیں جی، تیسری مرتبہ کہ کامیابی میں دیتا ہوں، میرے ذمے ہے کامیابی۔ کان حقًا علینا، یہ حقًا علینا بطور تفضل کے ہے، اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے چیزوں کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اللہ الذی، دلیل عقلی نمبر 12 جی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یہ مسئلہ توحید کے لیے 12ویں عقلی دلیل۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، فَيَبْسُطُهُ، پھر اللہ اس کو پھیلاتے ہیں، فِي السَّمَاءِ، آسمان میں، بادل آسمان میں پھیل جاتے ہیں، کیف یشاء، جس کیفیت میں چاہیں، کہیں تھوڑے کہیں زیادہ، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ کر دیتے ہیں اس کو تہ بتہ، بادل اکٹھے ہوتے ہیں تہ بتہ، فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تو دیکھے گا بارش، یخرج من خلالی، جو نکلتی ہے اس کے درمیان، وہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پھر جب اللہ وہ بارش پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بندے خوشیاں مناتے ہیں۔ یستبشرون کا معنی جی خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔
بارش یہ دینے والا اللہ ہے، بادلوں کو اٹھانے والا وہی ہے۔ وَإِن كَانُوا یقیناً، ان مخفف من المثقل، یقیناً وہ لوگ من قبل، اس سے پہلے کہ ان پر بارش اتاری جاتی، من قبل ہی یعنی اس سے پہلے، لمبلسین بالکل نا امید تھے، اس سے پہلے وہ بالکل نا امید تھے، کہتے تھے اب تو بارش آئے گی نہیں، اللہ اچانک بارش عطا فرماتے ہیں جی۔ یہ جو ہے نا جی من قبل ان ینزل، اور اس کے بعد من قبل ہی، یہ پہلے من قبل کی تاکید ہے، یہ پہلے من قبل کی تاکید ہے، یعنی بارش کے اترنے سے پہلے، یہ ایک معنی ہے جی۔ دوسرا معنی ہمارے حضرت نے کیا ہے جی، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا من قبلی ہی ہے یہ پہلے کی تاکید نہیں ہے، یہ کنایہ ہے اس زمانے سے۔ اب معنی سنیں جی، کنایہ ہے تو معنی اب سنیں۔ یقیناً وہ لوگ من قبل ان ینزل علیہم، اس سے پہلے کہ ابھی بارش نازل نہیں ہوئی، تو بارش کے نازل ہونے سے پہلے، من قبل ہی ان دنوں میں جن میں بارش نہیں ہو رہی، ان دنوں میں بارش کے نازل ہونے سے پہلے لمبلسین نا امید تھے، نا امید تھے۔ یہ من قبل ہی کا معنی اب میں نے کر دیا ہے جی، یعنی ان دنوں بارش ہونے سے پہلے وہ نا امید تھے۔ فانظر، دیکھ تو صحیح، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نشانیاں، جب بارش ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کی نشانیاں، کیسے اللہ زندہ کرتے ہیں زمین کو مرنے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، وہی ذات زندہ کرے گی مردوں کو۔ یہ جملہ معترضہ ہے برائے ثبوت قیامت، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، زجر جی، اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے، اگر ہم بھیجیں ہوا، فَرَأَوْهُ، پھر دیکھ لیں وہ اس کو، مُصْفَرًّا، پیلا۔ رَأَوْهُ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے جی؟ یا تو بادل ہیں یا کھیتی، کھیتی پیلی ہو جائے، زرد، یا بادل زرد بادل۔ اللہ کی عذاب کا نمونہ، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد بھی وہ کفر کرتے رہیں گے۔ اگر ہم ہوا بھیجیں اور وہ کھیتی سرسبز و شاداب ہو جائے، یا بادل زرد ہو جائیں پیلے رنگ کے، جس میں بڑی خوف ہوتا ہے جی۔ آپ نے بادلوں کے رنگ دیکھے ہیں نا کبھی کبھی، سفید بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، پیلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جب پیلے بادل اٹھتے ہیں نا تو بڑے خوفناک ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اندھیری آئی۔ پیلے بادل جس میں خوف ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ انکار کرتے رہیں گے۔ اب ہم نے بڑے دلائل بیان کر دیے اپنی قدرت کے، 12 دلیلیں تو آ گئیں، 13ویں آگے آ رہی ہے، تو میرے پیغمبر مانتے کیوں نہیں؟ اتنے دلائل کے بعد مانتے کیوں نہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ مورے جباریت لگ گئی ہے، اس میں تیرا قصور نہیں۔ انک لا تسمع الموتیٰ، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، یہ مردے ہیں مردے، ان پر مورے جباریت لگ گئی ہے، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار، خاص طور پہ جب وہ پیٹھ دے کر بھاگ جائیں، اور آپ اندھے کو نہیں ہدایت دے سکتے عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا نہیں سکتے، مورے جباریت لگ گئی ہے۔ ان تسمعو، تو نہیں سناتا مگر ان کو،
جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سنتے تو وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، پھر وہ ماننے لگ جاتے ہیں۔ مسلمون اے مخلصون بتوحید اللہ، تفسیر جلالین، اللہ کی وحدانیت کو اخلاص کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں۔ تو کمی تیرے اندر نہیں، کمی ان میں آ گئی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ مردوں کی طرح ہیں اور یہ بہروں کی طرح ہیں اور یہ اندھوں کی طرح ہیں، اور مومن یہ زندوں کی طرح ہیں، یہ دیکھنے والوں کی طرح ہیں، یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن میں قوت سماعت موجود ہے، مومن جو مان جاتے ہیں۔ میں نے اسی آیت پر بات کی تھی کہ جب یہ آیت آئے گی تو ہم تھوڑا سا مسئلہ بیان کریں گے کہ مردوں کے سننے اور نہ سننے کا مسئلہ، قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، احناف کا کیا عقیدہ ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس آیت کے تحت ہی بیان کرنی ہیں۔ چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارا جو اگلا سبق شروع ہوگا وہ ہفتے والے دن ہوگا۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ چھٹی ہے، تو ہفتے والے دن مجھے امید ہے کہ 1 رمضان ہوگی جی انشاءاللہ۔ کل چاند نظر، آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں، کل ہی نظر آئے گا۔ اللہ یہ رمضان مبارک فرمائے جی، اور اللہ یہ وبائیں دور فرما دے جی، رمضان کی برکتوں سے اللہ مصیبتیں دور فرما دے۔ 1 رمضان کا سبق بہت اہم ہوگا جی، اسی مسئلے پر بات ہوگی، مردوں کے سننے اور نہ سننے پر۔ میں پہلے ایک رکوع پڑھا دوں گا جہاں سورت مکمل ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس مسئلے پر ایک بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے تمام سننے والے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ ہفتے والے دن تیار رہیں جی اس مسئلے کو سننے کے لیے۔ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر لکھیں گے بھی صحیح، اور اس پر کچھ معلومات بھی آپ کو ملیں گی جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور وہ ہے ہر پارے کا خلاصہ، وہ بیان کریں گے نیٹ پر انشاءاللہ۔ بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی اس پر بھی آئے گا، ضیاء العلوم کا جو ہمارا چینل ہے، یوٹیوب کا بھی اور فیس بک کا بھی، اس پر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پارے کا خلاصہ سنیں گے اور رات تراویح پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں مضامین موجود ہوں گے کہ آج اس پارے میں کیا بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا پہلا درس یہ کل نشر ہوگا جمعے کے دن۔ وقت اس کا ہے جی 2:30 بجے، ہر روز ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا، اور آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، تاکہ آدھا گھنٹے کا ہوگا انشاءاللہ، آپ وہ سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ قرآن مجید سامنے رکھیں تو وہ مضامین انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے جی۔ عبدالوحید استاد جی، میرے پاس جو نوٹس ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس آدمی سے شرط لگائی وہ ابی ابن خلف تھا، اور ان کے درمیان 100 نہیں بلکہ 10 نہیں بلکہ 100 اونٹ کی شرط لگی تھی۔ مختلف روایتیں موجود ہوتی ہیں، تو 10 کی روایت تو میں نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے 100 اونٹ کی شرط بھی ہو جی، اور یہ جو ناموں میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، میں پھر دیکھ لوں گا اس کو جی کہ یہ ابی ابن خلف ہے یا امیہ ہے جی۔ قوم عاد، اس پر کون سا عذاب آیا تھا؟ تو ہم نے ابھی پڑھا ہے، قوم عاد کو اللہ نے چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا اور آسمان سے۔ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی میں کیا فرق ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، امام مہدی امتی ہیں اس پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، نبوت ملی ہے ان کو، اور حضرت مہدی جو ہیں یہ نبی نہیں ہیں، یہ ولی ہیں، اس امت کے ایک فرد ہیں جی۔ احتشام الحق کا سوال تھا۔ حسنین کا سوال ہے جی، جو روزہ رکھ کر توڑ دیا جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ عمدن روزہ توڑنا جان بوجھ کر، اس کا کفارہ ہے جی 60 روزے
یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا غلام آزاد کرنا۔ میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ نبی اکرم نے ساری زندگی کسی کافر کو کافر نہیں کہا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو یہ قل یا ایھا الکافرون کہاں جائے گی آیت جہاں نبی کو ہی خطاب ہے کہ قل یا ایھا الکافرون۔ ایک سوال میرے پاس ادھر آیا ہے جی، وہ اس کا جواب بھی سن لیں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور ان نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ تو کئی لوگوں نے اس پر پوچھا ہے کہ کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ لکنت عیب ہے اور اللہ کے نبی میں یہ عیب نہیں ہو سکتا۔ اس کا میں نے جواب دینا ہے آج۔ دو باتیں سن لیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے نا لکنت کی، یہ صرف میں نے نہیں کی، تفسیر جواہر القرآن میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ جو سورہ طٰہٰ ہے وہاں آپ دیکھیں تو وہاں آپ کو جواہر القرآن میں یہ بات کہ انہوں نے ایک انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی، لیکن یہ ایسی لکنت نہیں تھی کہ بری لگے یا بری محسوس ہو۔ ایک بات۔ نمبر دو، ابھی تو وہ نبی بنے ہی نہیں تھے، لکنت پہلے دور کی تھی، نبی بننے کے بعد اللہ نے لکنت ختم کر دی تھی۔ تو نبی جب بنے نا، دعا مانگی، اللہ نے لکنت دور فرما دی۔ تو نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا اور وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتے ہیں جی۔ ہوا کے ذریعے جی، ہوا کے ذریعے ریحاً بس